نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھائی اس میری گفتگو کے بعد کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر آپ لکھ کر مجھے عنایت فرما دیں، جس طرح بھی یہ ایک اس محفل کی پکی روٹین بن گئی ہے. ابھی جناب حضرت مولانا منصف صاحب نے مجھے ایک سوال لکھ کے دے دیا ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. تو اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسحت شوق کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی جھجک محسوس کرتے ہیں، محفل میں کھڑا ہو کے بات کرنا ذرا بندہ محسوس کرتا ہے اس کو نہیں کر سکتا ہے، تو آپ لکھ کر کے ہماری طرف روانہ کر دیں. انشاءاللہ العزیز حت المقدور کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میری ان گزارشات میں 3 آیات سجدہ ہوں گا. میں ذاتی طور پر اس بات سے بہت اجتناب کرتا ہوں کہ لوگوں کو تکلفات شرعیہ سے اپنی طرف سے ان کو تکلیف نہ دی جائے. آج کل لوگوں کی طبیعتوں پر یہ گوارا نہیں ہوتا، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ ہو، لیکن جہاں پر بہت زیادہ مجبوری ہو جائے تو وہاں یہ بات کرنی پڑتی ہے، اور آج کے موضوع کے ساتھ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. لہذا اس محفل کے اختتام پر 3 سجدے، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو نماز کے بعد ادا فرما لیجئے گا. جناب شاہین صاحب اس محفل سے پہلے تشریف لائے اور مجھ سے بات کرنے لگے، اور انہوں نے ہماری ان کاوشوں کو بہت سراہا، لیکن میں اپنے اندر ہی اندر بہت شرمسار ہوا. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل کے اندر یہ بات، یہ عرض کیا کہ مولا کریم، یہ اس دور کا کتنا عجیب واقعہ ہے کہ
ایک بے مایہ و بے علم شخص کو ان علوم کی طرف لوگوں کی توجہ دلانی پڑ رہی ہے کہ جن علوم کو لوگوں تک پہنچانے کا بیڑا ہمارے آباء و اجداد نے نظام خانقاہی کو قائم کر کے اٹھایا تھا۔ میرے یہ دونوں محترم بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا ابتدائی طور پر اس طریقت کے فیلڈ میں آنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ایک موقع کے اوپر میں نے اپنی طرف سے معذرت کر دی تھی، لیکن یہ میرے دونوں محترم بھائی انہوں نے بڑی کمال شفقت سے مجھے اس دائرے سے نکلنے نہیں دیا۔ اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دائرہ بڑا جانگداز دائرہ ہے۔ بظاہر اس طریقت کے دائرے میں آنا یہ بڑا آسان کام نظر آتا ہے، اور لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پیری مریدی کے اس دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں کہ ہم بھی پیر ہوں، لوگ ہمارے بھی ہاتھ چومیں۔ ایک بات میں اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ میں کتنی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے رب کا واسطہ، آپ کو اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے کہ آپ میرے ہاتھوں کو بوسہ مت دیا کریں۔ کم از کم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں۔ میرا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے جس وقت کوئی بندہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ جس قابل نہ ہو اور اس کو اس مقام پر کھڑا ہونا پڑ جائے تو پھر اس کے لیے یہ کتنا جانگداز مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دلوں کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فریاد، کہ لوگ میری اس محنت کو اس مجازی محبت کرنے والے فریاد کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس نے ایک موہوم محبت کی خاطر پہاڑ کو کھود کے اس سے نہر جاری کر دی تھی، دودھ کی نہر جاری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فرماتے ہیں حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ صدائے تیشا کے برسنگ میں اپرد دیگر است، خبر بگیر کی آواز تیشو جگر است، کہ تو جس تیشے اور پتھر کے توڑنے کی آواز کو سنتا ہے وہ کوئی اور آواز ہے، ارے اس آواز کو سن کہ یہ تو جگر پر تیشے چلانے کی آواز ہے۔ اور دین کی خدمت کرنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو بیان کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کے اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے عشاقان دین نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں نے اپنے جگر پر تیشے چلا کر کے، اپنے جگر کے اندر نہریں بنا کر کے خون کی نہریں جاری کی ہیں، تب جا کر کے یہ چمنستان بنا ہے۔ حضرت آپ کی توجہ کا طلبگار، تب جا کے یہ چمنستان بنا ہے، یہاں سر کٹے ہیں، بچے اپنی قربانیوں کے لیے پیش کیے گئے ہیں، یہ اس اسلام کی آبیاری کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔
تو آج قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآنی تصوف کا ایک بہترین سبق ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ اجتماع تمام مکاتب فکر کا اجتماع ہوتا ہے، یہ الحمدللہ یہ چھوٹا سا اجتماع امت محمدیہ کی وحدت کا امین ہے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس اجتماع کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم دوسری باتوں کے بجائے قرآن مجید کی بات کرتے ہیں۔ قرآن ہمارا اول ہے، قرآن ہمارا آخر ہے، قرآن ہماری ابتدا ہے، قرآن ہماری انتہا ہے۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ سانس کا رشتہ قائم ہے، ہم اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اپنے قافلے کو آگے بڑھا چکے ہیں۔ اب یہ قافلہ رواں دواں ہو چکا ہے۔ اب جماعت خدا میں اہل سنت دین کی خدمت گاروں کی ایک ایسی جماعت بن چکی ہے کہ جہاں وحدت امت کا سبق دیا جاتا ہے، یہاں سے فرقہ واریت کی بو تک نہیں آتی۔ ہر کسی کو اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ مبارک، کسی کے نظریے اور عقیدے کے اوپر یہاں پر بات